السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلی ہی ہفتے میں فلسطین کا جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہے ان دا یونائٹڈ نیشن، انہوں نے ایک اپلیکیشن فائل کیا ہے ٹو بیکم اے فل فلیج ممبر آف دا یونائٹڈ نیشن. سو اس ہی کی پاسبلٹیز کو، اس ہی کی لائکلیہڈ کے حوالے سے اس ٹاپک پر ہم تھوڑا بہت انالیسس کریں گے. So before we dive into the topic or into the very crux of this video, یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم فلسطین کی فیوچر سٹیٹس کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں کہ آیا فلسطین یو این کا ایک فل فلیج ممبر بن سکتا ہے کہ نہیں، یا کب بنے گا یا کب نہیں بنے گا. لیکن اس سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فلسطین کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے وین اٹ کمز ٹو دی یونائٹڈ نیشن. سو اگر ہم کرنٹ سٹیٹس کی بات کر لیں فلسطین کا، تو اس کو ہم فل فلیج ممبر نہیں کہہ سکتے. ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایز اے آبزرور اسٹیٹ ہے. آبزرور کا مطلب اٹس سیلف ایکسپلینیٹری. آبزرور مطلب ڈرائیو ہوا ہے آبزرو سے، جو کہ جتنی بھی ملٹی لیٹرل فورمز ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو اینڈ سو آن، وہاں پر وہ ووٹنگ رائٹ کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے. وہ صرف پروسیڈنگ کو، چیزوں کو وہ صرف آبزرو کر سکتے ہیں. وہ ووٹنگ کا کوئی ایز سچ رائٹ ان کے پاس نہیں ہے. سو دا ویری ووٹنگ اٹ ڈفرینشیٹ فل فلیج ممبر فرام دیٹ آف آبزرور اسٹیٹس. سو فلسطین کا آج کل کا جو اسٹیٹس ہے سنس 2012، وہ جو ہے وہ آبزرور اسٹیٹس ہے. وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کا ایک فل فلیج ممبر بن جائے، اور یہ ان کا پہلی دفعہ کا کوشش نہیں ہے. انہوں نے 2011 میں بھی ایک کوشش کی تھی. سو اس وقت یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل میں یو ایس، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایک پرماننٹ ممبر ہے، اس کے پاس ویٹو ایکسرسائز کرنے کا حق ہے. سو اس نے ویٹو کر کے 2011 میں جو فلسطینین اتھارٹی نے جو ایک اپلیکیشن فائل کیا تھا ٹو بیکم اے فل فلیج ممبر آف دا یونائٹڈ نیشن، اس کو ریجیکٹ کیا ہے. سو اس ہی تناظر میں انہوں نے ایک دوسرا اپلیکیشن فائل کیا ہے ٹو بیکم دا ممبر آف یونائٹڈ نیشن اور ٹو بیکم دا فل فلیج ممبر آف یونائٹڈ نیشن. سو اس کا ہم انالیسس کریں گے اور کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فار اے اسٹیٹ ٹو بیکم اے فل فلیج ممبر آف دا یونائٹڈ نیشن. سو اس کے حوالے سے 2 to 3 فیزز میں یہ سب ہوتا ہے. اس کا بھی ہم انالیسس کریں گے، اینڈ ایٹ دا اینڈ ہم دیکھیں گے کہ اس طرح آیا 2011 کی طرح یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ اگین ویٹو ایکسرسائز کر سکتا ہے یا نہیں. سو سب سے پہلا جو ایک اسٹیٹ کے لیے کوالیفیکیشن ہے ٹو بیکم ممبر آف دی یونائٹڈ نیشن، وہ یہ ہے کہ اس اسٹیٹ کا جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن میں، وہ ایک پیٹیشن آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یا ایک اپلیکیشن فائل کرے گا ود دا سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشن. سو کہ اس ہی کیس میں فلسطین کا جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہے اس نے ایک اپلیکیشن فائل کیا ہے ود سیکرٹری جنرل. جو کرنٹ جو یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل ہے اینٹونیو گوٹیریس، اس نے اپلیکیشن کو کنفرم بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک اپلیکیشن وصول کیا ہے. سو فرسٹ فیز جو ہوتا ہے، جس میں اس ملک کا جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ اپلیکیشن فائل کرتا ہے وتھ سیکرٹری جنرل، وہ فرسٹ فیز جو ہے وہ ہو چکا ہے. فرسٹ فیز کے بعد جو دوسرا جو سٹیج آتا ہے وہ سیکرٹری جنرل اپلیکیشن کو فارورڈ کرتا ہے ٹو دا سیکورٹی کونسل. سو دوسرا جو سٹیج ہوتا ہے سیکورٹی کونسل میں، تو سیکورٹی کونسل کی جتنی بھی ممبر ہے 5 پرماننٹ ہے اینڈ 10 جو ہے وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں فار دا اسپین آف 2 ایئر. سو وہ لوگ 2 to 3 ویکس میں اس ہی پٹیشن کو، اس ہی اپلیکیشن پر وہ لوگ ڈیلیبریشن کریں گے، اور ایٹ دا اینڈ وہ لوگ اس پر ووٹنگ کریں گے. سو فلسطین کے لیے جو فرسٹ فیز، اس میں تو ایز سچ کوئی ایمبیگوٹی یا ڈیفیکلٹیز نہیں ہوں گی، وہ لوگ پاس کر چکے ہیں. لیکن دوسرا جو سٹیج ہے کہ جس میں یو این سیکورٹی کونسل اس پر ڈیلیبریشن کرے گی، اس پر ووٹنگ کرے گی، یہ بہت ٹیکنیکل ہے. اور ٹیکنیکل ان اے سینس کہ ایز یوزول جو کہ امریکہ اپنا ویٹو پاور ایکسرسائز کرتے آ رہا ہے ٹو پروٹیکٹ اسرائیل فرام اینی سارٹ آف امبیرسمنٹ. سو اٹ سیمز ہائیلی لائکلی کہ وہ اس بار بھی یہی کرے گا. سو اس ہی سینس میں کہتا ہوں کہ جو سیکنڈ سٹیج ہے کہ جس میں یو این سیکورٹی کونسل اس ریزولوشن پر ڈیلیبریشن کرے گی، اس پر ووٹنگ کرے گی. سو دس از اے ویری کروشل سٹیج.
اب سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 5 پرماننٹ ممبر ہے اینڈ 10 الیکٹڈ ہے، تو یہ ٹوٹل ہوتے ہیں 15 ممبر. اب 15 ممبر ایک ریزولوشن کو، ایک اپلیکیشن کو پاس کرنے کے لیے ہے 9 ممبر کی ووٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. 9 ممبر جو ہے وہ اس ریزولوشن کی، اس اپلیکیشن کے فیور میں ضرور ہوگے. سو اور 9 ممبر کے ساتھ ساتھ اس میں جو لازمی یا ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ 15 میں سے 9 ممبر تو ریزولوشن کے حق میں ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 5 پرماننٹ ممبر ہے جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، فرانس ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹ ہے. سو 9 ممبر کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی لازمی ہے کہ جو پرماننٹ 5 ہے اس میں ایک بھی اسٹیٹ جو ہے وہ اس ریزولوشن کو ویٹو نہ کرے. سو سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ 15 ممبر میں 9 ممبر کی ضرورت ہوتی ہے اور 9 ممبر کے ساتھ ساتھ جو 5 پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بات لازمی ہوگی، ایک ریزولوشن کے لیے کے پاس ہونے کے لیے یہ بات لازمی ہوگی کہ کوئی بھی ریاست اس کو ویٹو نہ کرے. سو اگین it will it is a point in which will decide the very path of the Palestinian applications to become member of the United Nations. اگر فرسٹ سٹیج کی طرح سیکنڈ سٹیج میں بھی ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے اور کوئی بھی پرماننٹ ممبر اس کو ویٹو نہ کرے، سو وہ پھر تھرڈ ہی سٹیج میں آتا ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پاس. اب جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی جو ہے جس کو ہم ایک ورلڈ پارلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی 193 ممبر ہے. سو ایک ریزولوشن کو، ایک اپلیکیشن کو پاس ہونے کے لیے 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے. سو 193 ممبر کا اگر ہم 2/3 میجارٹی لے لیں تو وہ تقریباً 129 ممبر بنتے ہیں. اور یہ سٹیج بھی بہت ہی آسان ہے کیونکہ 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے، 193 میں 29 ممبر کی ضرورت ہے، اور آلریڈی مور دین 70% آف دی ممبر اسٹیٹ آف یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی انہوں نے فلسطین کی جو اسٹیٹ ہوڈ ہے ان کو ریکگنائز کیا ہے. سو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو 70% کتنا بنتا ہے 193 کا، وہ آلموسٹ 139-140 بنتا ہے. سو یہ جو 2/3 میجورٹی کا جو تھریشولڈ ہے اس سٹیج میں فلسطینیوں کے لیے، فلسطین اسٹیٹ کے لیے کوئی ایز سچ ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. ان کے پاس یہ جو 2/3 میجورٹی سے زیادہ لوگوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہے. سو فرسٹ سٹیج جو ہے جو کہ سیکرٹری جنرل سے ریلیٹڈ ہے وہ سو فار فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ نے وہ کراس کیا ہے. سیکنڈ میں جو تھوڑا بہت ٹیکنیکلٹیز ہے، لیکن جو تھرڈ سٹیٹ ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، جو کہ ریلیٹڈ ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پاس، ان کی متعلق ہے. سو اس میں بھی کوئی ایسے ڈیفیکلٹیز نہیں ہوگی. لیکن جو کریٹیکل سٹیج ہے وچ ول ڈیٹرمائن دا ویری پیتھ آف دس اپلیکیشن دیٹ ویدر فلسطین اور فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ ول بی الاؤڈ ٹو بیکم ممبر آف دا یونائٹڈ نیشن اور ناٹ. سو اس میں اگین جو ڈیفیکلٹیز ہے وہ پرماننٹ ممبر ہی کی طرف سے آئے گی. سو اگر اس دفعہ ہم اس کا اگر تھوڑا بہت انالیسس کر لیں، سو جیسا کہ میں نے کہا کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان 2011 فلسطینیوں نے بھی ایک اپلیکیشن فائل کیا تھا. سو اس وقت جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. سو اس دفعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی کین ناٹ ایکسپیکٹ some abnormal act or some normal act from the United States کہ وہ اس ہی ریزولوشن کو ویٹو نہیں کرے گا. سو اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں، سمرائز کریں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ہی دفعہ اگین دا یونائٹڈ اسٹیٹ ول ویٹو دس ویری ریزولوشن. ان کا جو یونائٹڈ نیشن میں جو پرماننٹ ریپرزینٹیو ہے انہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمارا سٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور ان کا سٹانس سے مراد یہ ہے کہ جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف یہ بات چلی نہیں جاتی، جب تک ایک پیس سیٹلمنٹ کی بات نہیں ہوتی، ایک پیس سیٹلمنٹ اسٹیبلش نہیں ہوتی، تب تک ہم فلسطینیوں کی جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے. سو اٹ سیمز ہائیلی لائکلی کہ یو ایس جو ہے وہ اس ہی ریزولوشن کو اگین ویٹو کرے گا. سو یہ تو مجھے لگتا ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آیا فلسطین جو ہے وہ یو این کا ایک فل فلیج ممبر اب بن سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ اپنا ویٹو ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تھینک یو سو مچ.